کچھ گھر ایسے بھی ہیں جہاں پہ قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھا جاتا ہے، ایسے ایسے غلافوں میں رکھا جاتا ہے جن کو کھولنے میں 5 منٹ، بند کرنے میں 5 منٹ، پہلے ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پہ دیکھنا بھی مشکل ہو۔ کچھ ایسا بھی کہتے ہیں کہ قرآن مت پڑھو، اسے پڑھنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے 15 علوم، 20 علوم، 30 علوم کی ضرورت ہے۔ یہ صرف علماء پڑھ سکتے ہیں، یہ صرف طالب علم پڑھ سکتے ہیں، یہ ضرور اور صرف آج کل چھوٹے چھوٹے بچے چھریاں مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، یہ تو یہاں پہ تھا ہی نہیں۔ یہ اسی چیز کی وجہ سے ہے، ہم نے اپنے اداروں کو اپڈیٹ نہیں کیا ہے، تو ہمیں چاہیے اپنے اداروں کو اپڈیٹ کر دے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں اپڈیٹ کر دے گا۔ قرآن مجید کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع میں ہی بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن مجید کا اعزاز یہ ہے کہ اسے سنتے ہی، اسے سمجھتے ہی دلوں میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ کچھ مثالیں بیان کریں گے۔ اگر قرآن کا مقصد ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للناس، تو لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں ہوتا؟ تو کسی انسان نے اسے پورا نہ کیا، نہ کر سکے گا، تو ایسا خاص کیا اس میں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع قرآن ایک عظیم کتاب۔ لفظ قرآن کا معنی ہے تلاوت کرنا، پڑھنا۔ قرآن مجید کے کئی نام ہیں، جیسے الکتاب، الفرقان، فرق کرنے والا، الذکر، نصیحت، التنزیل، نازل شدہ۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی ہم اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، وہ اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتا۔ قرآن مجید کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع میں ہی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ تو یہیں پہ ہمیں قرآن کا اصل مقصد پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے، چاہے مسلم ہو، نان مسلم ہو، جو بھی ہو، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَھُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ ہدایت اور رحمت ہے تمام مومنینوں کے لیے۔ قرآن مجید کا اعزاز یہ ہے کہ اسے سنتے ہی، اسے سمجھتے ہی دلوں میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ کچھ مثالیں بیان کریں گے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، وہ ایک بار گھر سے نکلے، اس گھر سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان پہنچائے، کچھ برا بلا کہے، تو وہ جب نکلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں سورۃ الحاقہ پڑھ رہے تھے۔ تو جب حضرت عمر وہاں پہ گئے تو ان نے قرآن سنا، جب قرآن سنا تو ان کے دل میں تھوڑا سا اثر ہوا۔ جب اثر ہوا فوراً ان کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ یہ تو شاعر ہے، یہ شعر پڑھ رہا ہے۔ تو اسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ قرآن بزرگ رسول کا پیغام ہے اور یہ شاعری کا کلام نہیں، بہت ہی کم لوگ یقین کرتے ہیں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ آیات سنی تو فوراً ان کے دل میں دوسرا خیال آیا کہ یہ کاہن ہے، جادوگر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کی آیات پڑھی، وہ کنٹینیو آیات پڑھ رہے تھے وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، نہ تو یہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وہاں پہ عمر بن الخطاب یہ قرآن کی آیات سن کر ان کے دل میں بہت ہی زیادہ اثر ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میرے دل میں اسلام کا کچھ اثر پیدا ہوا اور اس کے بعد ہی پھر انہوں نے ایمان لایا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ پولینڈ میں ایک یہودی عالم تھا جس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ان کے گھر میں تمام سہولیاتیں تھیں، وہ بچہ اچھے طریقے سے پڑھا، ڈگریاں کی، کام بھی کیا، اچھا بزنس بھی تھا، جاب بھی ملی، مگر ایک چیز وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں مس کرتا رہا، وہ تھا سکون کلب۔ تو وہ اسے حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بار سوچا میں مختلف ریلیجس بکس پڑھوں، تو اس نے بائبل پڑھی تو اسے سکون حاصل نہ ہوا۔ پھر جب اس نے قرآن پڑھا تو اسے کچھ سکون حاصل ہوا، کچھ سوالوں کے جواب ملے، تو پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوا، مسلمان نہ بنا۔ ایک دن وہ اور اس کی بیوی سفر کر رہی تھی ایک کلاس ٹرین میں، تو وہاں پہ سب امیر انسان تھے۔
تو انہوں نے دیکھا ہر کسی کے پاس اچھے زیورات ہیں، اچھے کپڑے ہیں، اچھی چیزیں ہیں، تو مگر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہر کوئی انسان اس کو کچھ نہ کچھ پریشانی ہے، خوش نہیں لگ رہے ہیں۔ تو اس نے اپنی بیوی سے اظہار کیا تو اس نے بھی سیم ہی جواب دیا کہ اسے بھی یہ لگ رہا ہے۔ تو یہ دونوں جب گھر واپس آئے تو گھر میں میز پہ قرآن پڑا تھا، تو قرآن کھلا تھا، وہاں پہ سورۃ التکاثر کھلا ہوا تھا، تو انہوں نے پڑھا اور اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھا۔ انہوں نے جب پڑھا تو ان کو سمجھ آیا کہ لوگ اسی لیے پریشان ہیں کیونکہ یہ مادہ پرست بن گئے ہیں، صرف پیسہ 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 اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنی فیملی کو چھوڑ رہے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں، خوشیوں کو چھوڑ رہے ہیں، اسی لیے یہ پریشان ہے۔ انہوں نے اس سوال کا جواب لے لیا اور وہ اب یہ سوچنے لگے تو یہ اگر 1400 سال پہلے کتاب آئی ہے، اس وقت کی عکاسی کیسے کر سکتی ہے؟ تو پھر انہیں فوراً یہ یقین آیا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ جو دنیا کو بنانے والا ہے، یہ صرف اسی کا کلام ہو سکتا ہے، وہی اس وقت کی عکاسی کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس شخص کا نام لیو تھا، اور پھر الحمدللہ اس نے بہت ساری اسلام کی خدمت بھی کی، اس نے کتابیں لکھی، روٹ مکہ لکھی، اور وہ کتاب پڑھ کے بہت سارے غیر مسلم مسلمان بھی ہوئے۔ ناظرین، ہمیں جان کے بہت خوشی ہوگی کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے مگر سمجھنے کے بغیر۔ اگر قرآن کا مقصد ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُدًا للناس، تو لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں ہوتا؟ ایک مثال بیان کرے گی۔ اگر ہم کسی ملک میں فار ایگزامپل وی وانٹ ٹو گو چائنا فار بزنس، تو ہم وہاں جائیں گے مگر ہمیں وہاں کی لینگویج صرف پڑھنی آتی ہے، نہ بولنی آتی ہے، نہ سمجھ آتی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ کیا کوئی ہمارے ساتھ بزنس کرے گا؟ یقیناً کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے، تو کوئی بزنس کیسے کرے گا؟ اگر ہمارے پاس ٹاپ سکلز ہو گئے، 21 سینچریز کے جو سکل ہے وہ ہو گئے، پھر بھی ہمارے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، تو ہم وہاں پہ فیل ہو گئے، ہم بینک کرپٹ ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ برابر ایسا ہی ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں۔ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھنے کے بغیر، روز پڑھتے ہیں لیکن سمجھنے کے بغیر۔ اگر ہمیں کہیں پہ جانا ہوتا ہے بزنس کرنے کے لیے تو وہاں پہ پہلے وہاں کی لینگویج وغیرہ وغیرہ سمجھتے ہیں یا کسی ٹرانسلیٹر کو رکھتے ہیں، مگر قرآن کے ساتھ یہ معاملہ کیوں؟ ہم کیوں ایسے ہی قرآن پڑھتے ہیں بلا سمجھ کر؟ ہاں، ہمیں پتہ ہے قرآن کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے، مگر اصل جو قرآن کا مقصد ہے وہ تو ہدایت ہے، وہ ہدایت بغیر سمجھ کے تو ہمیں نہیں ملے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو جائے تو ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ اگر آپ عربی نہیں سیکھ سکتے، کم سے کم ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، شارٹ تفسیر ہم آپ کو بتائیں گے جو پڑھ سکتے ہیں۔ تفسیر احسن البیان ہے جو بہت ہی شارٹ بھی ہے اور آسان بھی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے۔ اگر آپ نے یہ تفسیر پڑھا ہے تو آپ ابن کثیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنے کی کچھ رکاوٹیں ہیں، جیسے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کون سا تفسیر پڑھے، کیا پڑھے، تو ہمیشہ میں ان کو یہی صلاح دیتا ہوں آپ احسن بیان لائے، کیونکہ وہ شارٹ ہے، آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اکثر لوگ نہیں مانتے ہیں، وہ بڑے بڑے تفاسیر لاتے ہیں، ابن کثیر وغیرہ لاتے ہیں، پھر ہمیں جب پتہ چلتا ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، تو پھر پتہ چلتا ہے انہوں نے 10 پیج 15 پیج بھی نہیں پڑھے ہوتے ہیں، کیونکہ جب اتنا بڑا دیکھتے ہیں، سائز دیکھتے ہیں، تو وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں، اتنا بڑا کہاں پڑھ سکتے ہیں پہلے ہی۔ تو انسان کو جب سیڑھی پہ چڑھنا ہوتا ہے تو نیچے ہی سے اوپر چڑھتے ہیں، اوپر سے تو کوئی چڑھتا نہیں ہے، نہ اوپر سے تو کوئی آیا ہے۔ تو ہمیشہ کم سے ہی آپ سٹارٹ کریں، جیسے عام زندگی میں کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہو، ہم کم سے سٹارٹ کر کے انشاءاللہ اونچائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ گھر ایسے بھی ہیں جہاں پہ قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھا جاتا ہے، ایسے ایسے غلافوں میں رکھا جاتا ہے جن کو کھولنے میں 5 منٹ، بند کرنے میں 5 منٹ، پہلے ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پہ دیکھنا بھی مشکل ہو، دکھائی بھی نہیں دیتے۔ تو جب قرآن دکھائی نہ دے تو کیسے انسان پڑھے گا؟ بچہ کیسے پڑھے گا؟ جب اسے روز نظر پڑے گی، روز نظر پڑے گی، تو ایک نہ ایک دن وہ بچہ کھلائے گا، ہی ول ریڈ اٹ۔ جب اس کو نظر ہی نہیں آئے گا تو ایسا کرے قرآن کو ایسی جگہ پہ رہے جہاں پہ ایزیلی کوئی بھی اٹھا کے پڑھ سکتا ہے۔ ایسا نہ کرے کہ آپ اوپر رکھے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو عزت دیں گے، یہ عزت ہے ہی نہیں، اصل عزت تو یہ سمجھنا ہے۔ اچھی جگہ پہ رکھے، نزدیک رکھے،
صاف ستھرا جگہ ہونی چاہیے، وہیں پہ رکھے، بس یہی اس کی عزت ہے۔ اور سب سے زیادہ عزت تو اسے سمجھ کر پڑھنا ہے۔ کچھ ایسا بھی کہتے ہیں کہ قرآن مت پڑھو، اسے پڑھنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے 15 علوم، 20 علوم، 30 علوم کی ضرورت ہے۔ یہ صرف علماء پڑھ سکتے ہیں، یہ صرف طالب علم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ضرور اور صرف شیطان کا وسوسہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے۔ کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ کیا کوئی ہے ہدایت لینے والا؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کو ہاتھ لگانا بھی، مطلب ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے قرآن کو کھا جائے گا، ڈرتے ہیں، ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہم سب کو ہدایت کرے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، فرمایا کہ ہم نے آسان بنایا ہے، اور جب انسان ایک قدم چلتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں 10 قدم چلوں گا۔ اگر آپ ایک نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرے گا فار 10 نماز کے لیے۔ ایک اچھا کام کرے گی اللہ تعالیٰ آپ کو 10 اچھے کاموں کی رہنمائی فرمائے گا۔ اگر کوئی بھی انسان ہدایت کی غرض سے قرآن پڑھے گا یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ہدایت فرمائے گا۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو آور درسگاہ، کیونکہ وہاں جو ہماری پالیسیز ہے بہت آؤٹ آف ڈیٹڈ ہے۔ ہمیں چاہے کہ ہم اپڈیٹ کریں۔ فار ایگزامپل بچے آتے ہیں، پیرنٹس بھیجتے ہیں، مگر ہمیں صرف پڑھایا جاتا ہے وردہ درسا۔ ہمیشہ بچہ مطلب رٹا مارتا رہتا ہے، نہ بڑے ہو گئے اسے سمجھ آتا ہے، نہ وہ عربی کر پاتا ہے۔ اب جب اسے بڑے ہو کے بیچارے کو سمجھ بھی نہیں آتا، نہ سمجھایا ہوتا ہے، کم سے کم ٹرانسلیشن پڑھایا ہوتا، تفسیر پڑھایا ہوتا تاکہ اسے ہدایت ہو جائے۔ اب جب اس نے خالی وردہ اور درسا پڑھا ہے، اب کیسے ممکن ہے کہ اسے ہدایت ہو جائے؟ اسے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے کیا فرما رہا ہے؟ تو یہاں پہ ٹیچرز جو ہے درسگاہ کے، یا جہاں پہ بھی قرآن وغیرہ پڑھایا جاتا ہے، چاہے اسکول ہو، درسگاہ ہو، وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں ان پہ ذمہ داری ہے بچوں کو ایسے پڑھائے تاکہ وہ کل سمجھے بھی، تاکہ ایسا نہ ہو کل یہی ان کے لیے نار جہنم کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو اسی لیے الحمدللہ ہم نے اپنے اسکول میں، وزڈم انٹرنیشنل اسکول میں، ان چیزوں پہ خاص خیال رکھا ہے کہ بچے کا دنیا بھی اچھا رہے اور آخرت بھی اچھا رہے۔ ہم نہ قرآن صرف پڑھاتے ہیں بلکہ سمجھاتے بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیاوی تعلیم کی پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہے، ایسی ہماری پالیسیز بھی چینج ہونی چاہیے۔ اس میں ہم نے ایک اچھی چینج دیکھی ہے الحمدللہ۔ ہمارے جو استاد ہے شیخ ہارون رشید، ڈائریکٹر مسلم اسٹوڈنٹس بورڈ کی طرف سے، انہوں نے باضابطہ ایک سلیبس نکالا ہے، کتابیں نکالی ہے درسگاہ کے لیے، اسکولوں کے لیے، تاکہ بچے کا دنیا اور آخرت سنور جائے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم بھی وہ سیکھ۔ ہم ان تمام ذمہ داران سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ رابطہ کیجئے، یہ سلیبس لیجئے، کتابیں لیجئے، تاکہ آپ اس چینج میں شامل ہو سکے اور ہمارا مستقبل سنور جائے۔ یاد رکھیں اگر ہم نے یہ چیزیں چینج نہیں کی تو یہی ہوگا جو آپ دیکھتے ہیں آج کل چھوٹے چھوٹے بچے چھریاں مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ یہ تو یہاں پہ تھا ہی نہیں، یہ اسی چیز کی وجہ سے ہے، ہم نے اپنے اداروں کو اپڈیٹ نہیں کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنے اداروں کو اپڈیٹ کر دے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں اپڈیٹ کر دے گا۔ جیسے قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے، ویسے ہی قرآن مجید شفا کی کتاب ہے، شفا روح کے لیے اور شفا جسم کے لیے بھی۔ جیسے قرآن کی تلاوت اور سمجھ کر پڑھنے سے بغض، کینہ، عداوت دور ہو جاتی ہے، ایسے ہی قرآن کے پڑھنے سے شفا بھی ہوتا ہے، جسمانی شفا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماری کی شفا اور مومنینوں کے لیے ہدایت اور رحمت پہنچی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن کے ذریعے وہ چیز نازل کی ہے جو مؤمنینوں کے لیے شفا ہے اور رحمت۔ تو ہمیں ان آیاتوں سے یہ پتہ چلتا ہے قرآن روح کے لیے اور جسم کے لیے بھی شفا ہے۔ کچھ مثالیں ہم بیان کریں گے، جیسے دل کا دھڑکنا، تیز دھڑکنا، بے قراری وغیرہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن رکھو اللہ ہی کے یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو اگر آپ کا دل بے قرار ہے، دھڑک رہا ہے، تو آپ کو چاہے قرآن سنے، قرآن پڑھے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی کو زہریلے سانپ نے کاٹا تھا، تو اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا گیا تھا، تو اسے فرق ہو گئی الحمدللہ۔
تو یہ آیات اور یہ حدیث ہمیں یہ ثبوت دیتی ہے کہ ہم دم کر سکتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، یہ جسم کے لیے شفا بھی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو بھی آپ دعا مانگیں گے وہ آپ کو عطا کر دی جائے گی، اور ایسا ہی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کے بارے میں بھی فرمایا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے جو بھی بیمار ہو صبح شام روز اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے، سورۃ الناس، سورۃ الفلق پڑھ کے دم کرے، تاکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے شفا فرمائے۔ اگر کسی کو قرآن مجید کے حق ہونے پہ شک ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88۔ یعنی اگر تمام انسان، تمام جن اس بات پر متفق ہو جائے کہ اس قرآن کا جیسا ہم دوسرا لائے، اور اگر وہ ایک دوسرے کو ہیلپ بھی کرے تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا کہ آپ اس پہ شک کرتے ہو تو اس جیسا لا کے دکھاؤ۔ تو پھر اس کے بعد دوسرا چیلنج آیا۔ دوسرا چیلنج اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا کہ اگر آپ نے قرآن نہ لا سکا تو صرف آپ 10 سورے ہی لائے۔ اگر تم سچے ہو اور اللہ تعالیٰ کے سوا تم جسے چاہو بلا سکتے ہو۔ سورۃ الہود آیت نمبر 13۔ تیسرا چیلنج اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ اب صرف ایک ہی سورہ لا اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جسے چاہو مدد کے لیے بلاؤ۔ اب دیکھیں کہ قرآن کا معجزہ کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ چیلنج دیا گیا ہے، پہلے بڑا چیلنج، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، تو کسی انسان نے اسے پورا نہ کیا، نہ کر سکے گا۔ تو ایسا خاص کیا اس میں ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں ایسے ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں، جیسے معاشی اصول، والدین کے لیے اصول، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اور ایسے اصول کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ ان اصولوں سے دنیا میں پیس برپا ہوگا، اور ایسی ایسی سائنسی آیاتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے بتائی اور سائنٹسٹ کو 20 یا 30 سال پہلے دریافت ہوئی۔ کچھ مثالیں ہم بیان کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر آیت نمبر 1، یعنی قیامت قریب آ پہنچی اور چاند پھٹ پڑا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ کے طور پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے اور واپس جڑ گیا تاکہ لوگ ایمان لائے۔ اب جو چاند کے پھٹنے سے 2 حصے ہونے سے کریک ہوا تھا، اسے عرب کریک نام دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو تو الحمدللہ پتہ ہی تھا، لوگوں کو تب پتہ چلا امریکہ کا جو اپولو مشن تھا ان کے ذریعے سے فوٹوگرافز اٹھا گئے، تو وہاں پہ پایا گیا 300 کلومیٹرز لانگ ایک رفٹ تھا، ایک درار تھی۔ تو وہ درار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شق کے قمر کیا تھا، یہ اسی کا ثبوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے قرآن میں فرما دیا تھا، سائنٹسٹ نے ابھی 30 سال 40 سال پہلے دریافت کیا۔ تو یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، ایک ثبوت بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کیونکہ جو چیز جس نے بنائی ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات بنائی ہے، وہ اس کا مالک ہے، خالق ہے، اور وہی اس کے بارے میں سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے بگ بینگ تھیری ہے، اوشن ڈویژن ہے، جیسے مرج البحرین یلتقیان، ایمبریولوجی ہے۔ تو انشاءاللہ آگے ان پہ وضاحتی ویڈیو بنائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ساری ہدایت بھیجی ہے، چیلنج بھی دیے ہیں، اللہ تعالیٰ بلاتا بھی ہے، کیا کوئی ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے؟ ایسی ایسی سائنٹیفک آیاتیں بھی دی ہیں جس سے انسان دنگ رہ جاتے ہیں۔ تو پھر بھی اگر کوئی انسان ہدایت نہ لے، غور و فکر نہ کرے، قرآن کو نہ سمجھے، تفسیر نہ پڑھے، ترجمہ نہ پڑھے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کے لیے زندگی تنگ ہوگی، یہ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی بھی۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لاسٹ میں ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے الحمدللہ ساری ویڈیو دیکھی ہے تو کمنٹ کیجئے کہ اس کے بارے میں آپ کو کیا اچھا لگا، کیا ہمیں اور بھی ایسی اچھی ویڈیوز بنانی چاہیے، کیا آپ کو اس سے فائدہ آیا، کیا یہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ پلیز ہمیں کچھ سجیشن دیجئے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے سدھار لائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Academy of Quran presents the 4th Grand Scholarship Test 2023. جی ہاں، اکیڈمی آف قرآن کا 4th گرینڈ اسکالرشپ ٹیسٹ آ رہا ہے، اینڈ دا ٹوٹل پرائز از 40,000 اینڈ دا سلیبس از 30th پارا، پارا قرآن کا
تفسیر اور ترجمہ دونوں کا ایگزام ہوگا. اس میں جو ریکمینڈڈ تفسیر ہے وہ اصل بیان ہے، جس کا تفسیر اور ترجمہ جوناگڑی اور صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے کیا ہے. اور 4 ویڈیوز ہوگی جس کی ہم آپ کو لنکس پرووائڈ کریں گے، اور 2 سے 3 آن لائن لیکچرز ہوگے. سلیبس کی لنک ہم آپ کو واٹس ایپ کریں گے. سو کمنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز، ایج لمٹ 15 to 35، صرف 70 اسٹوڈنٹس ہی اپلائی کر سکتے ہیں. ایگزام فیس صرف 100 روپیز رہے گی. تو جلدی کیجیے ہماری ویب سائٹ www.feelquran.in/enroll پہ رجسٹر کیجیے. اور جو وینیو رہے گا وہ وزڈم انٹرنیشنل اسکول باتورہ چاڈورہ میں رہے گا. ایگزام ڈیٹ 2 اکتوبر 2023 ہے. تو پرائز ڈسٹریبیوشن بھی اسی دن ہوگا انشاءاللہ. Academy of Quran presents the 4th Grand Scholarship Test 2023. جی ہاں، اکیڈمی آف قرآن کا 4th گرینڈ اسکالرشپ ٹیسٹ آ رہا ہے. اینڈ دا ٹوٹل پرائز از 40,000 اینڈ دا سلیبس از 30th پارا پارا قرآن کا تفسیر اور ترجمہ دونوں کا ایگزام ہوگا. اس میں جو ریکمینڈڈ تفسیر ہے وہ اصل بیان ہے، جس کا تفسیر اور ترجمہ جوناگڑی اور صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے کیا ہے. اور 4 ویڈیوز ہوگی جس کی ہم آپ کو لنکس پرووائڈ کریں گے، اور 2 سے 3 آن لائن لیکچرز ہوگے. سلیبس کی لنک ہم آپ کو واٹس ایپ کریں گے. سو کمنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز، ایج لمٹ 15 to 35، صرف 70 اسٹوڈنٹس ہی اپلائی کر سکتے ہیں. ایگزام فیس صرف 100 روپیز رہے گی. تو جلدی کیجیے ہماری ویب سائٹ www.feelquran.in/enroll پہ رجسٹر کیجیے. اور جو وینیو رہے گا وہ وزڈم انٹرنیشنل اسکول باتورہ چاڈورہ میں رہے گا. ایگزام ڈیٹ 2 اکتوبر 2023 ہے. تو پرائز ڈسٹریبیوشن بھی اسی دن ہوگا انشاءاللہ.